ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یہ قصص القرآن میں سے ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 75، العنکبوت آیت نمبر 35، الصافات آیت نمبر 138 اور نجم آیت 53 اور 54 میں اس قصے کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ قوم لوط اور اہل عقل و شعور لوگ، عقل و شعور والوں کے لیے لوط کی بستی میں کھلی نشانی ہے۔ العنکبوت آیت نمبر 35۔ صبح و شام اس بستی کے پاس سے گزرتے ہو، کیا پھر بھی عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ الصافات آیت نمبر 138۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کی تو آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجا لوط بن فاران بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی گزر بسر کے لیے بھیڑ بکریاں رکھ لی تھیں، جن کے آہستہ آہستہ بڑے بڑے ریوڑ بن گئے۔ خشک سالی کی وجہ سے چراگاہیں کم ہو گئیں، تو آپ ان ریوڑوں کو لے کر آگے بڑھتے گئے اور مصر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق سے نکلے۔ کچھ عرصہ تک شام، فلسطین اور مصر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر قوم لوط کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ قوم لوط کا علاقہ مصر اور فلسطین کے درمیان تھا۔ بائبل میں اس علاقے کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ یہ بحر مردار کے قریب کا علاقہ تھا، جو اب بحر مردار میں ڈوب چکا ہے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ ان کے اور بھی بڑے 4 شہر تھے۔ ان شہروں کے درمیان کا علاقہ جنت نظیر باغات سے بھرا ہوا تھا۔ قوم لوط ایک کبھی اور گھنونے فعل میں مبتلا تھی۔ دنیا میں بہت سے بد کردار انسان اس فعل میں مبتلا رہے، مگر اس قوم نے تو حد ہی کر دی تھی۔ یہ لوگ اتنے بے حیا اور بے شرم تھے کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اعلانیہ سب کے سامنے برے کام کرتے تھے۔ ان میں لواطت کی وبا ہی نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے فرمایا، اے میری قوم، تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو اور ایسے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ تم قضائے شہوت کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس آتے ہو۔ تم بہت ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آل لوط کو بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ پاک باز رہنا چاہتے ہیں۔ جب پیغمبر کی حجت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر آئے۔ حضرت ابراہیم ان کو مہمان سمجھ کر فوراً ایک تلا ہوا بچڑا لے کر آئے تاکہ مہمانوں کی خدمت کر سکیں۔ جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے جو کھانا نہیں کھاتے۔ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت سارہ کو بیٹے اسحاق اور اس کے بعد پوتے یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کمبختی، کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی اور بانجھ ہوں؟ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو اے ابراہیم کے گھر والو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ یقین اللہ قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی خوشی مل گئی تو اس نے قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہاں جھگڑے سے مراد محبت سے کی گئی سفارش کی درخواست ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے کی تھی کہ قوم لوط پر رحم کیا جائے، کیونکہ اس قوم میں تو لوط بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا، خدا کو سب معلوم ہے کہ وہاں کون کون ہے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دو، کیونکہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے کہ ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آ کر رہے گا۔ لہٰذا اس طرح حضرت ابراہیم کی سفارش نہ مانی گئی۔ فرشتے دو نو عمر لڑکوں کی شکل میں پہنچے۔ ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھ کر لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے آئے۔ حضرت لوط بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔
میرے مہمانوں کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تو جانتا ہے ہمیں تیری بیٹی سے کوئی رغبت نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے نہایت بے بسی سے کہا کاش آج میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا مجھے پناہ کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر راہ کے کسی حصے میں یہاں سے چل پڑو اور تم خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا، سیدھے چلتے جانا، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، صبح ہوتے ہی لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ حضرت لوط کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی انہی میں سے ہے، جو مصیبت ان لوگوں پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی آئے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی اے مالک مجھے اور میرے گھر والوں کو ان بد کرداروں سے نجات دے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کھنگر اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، ساری بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، الحجر آیت نمبر 75۔ بے شک اس میں بہت سے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عذاب سے پہلے اس بستی سے سب مومنوں کو نکال لیا گیا۔ اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا۔ اس بستی پر پکی مٹی کے نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ عذاب الہی سے ڈرنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی گئی، وہ نشانی بحر مردار ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ کوئی زبردست زلزلہ آیا ہوگا جس سے بڑے بڑے شہر زمین کے اندر دھنس گئے اور اس علاقے میں بحر مردار یعنی سمندر کا پانی پھیل گیا۔ والمتفقات اہوا فغشھا ما غشا، النجم 53-54۔ اور اوندھی گری ہوئی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا۔ اوندھی گری ہوئی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، اور چھا دیا ان پر جو چھا دیا سے مراد بحر مردار کا پانی ہے، جو بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد اس سارے علاقے میں پھیل گیا، اور اب وہ ساری بستیاں بحر مردار کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس اجڑی ہوئی بستی کے آثار آج بھی سڑک کے کنارے موجود ہیں۔ عرب سے شام کی طرف جانے والے لوگ آج بھی ان نشانات کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں۔